اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریوٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی سن ہیں، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے۔ اس روئے ارض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے۔ کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں، بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں گے۔ جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، تو اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے، زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں۔ عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھیں نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھیں، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لیں کسی بھی راستے پہ، سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتا ہے۔ یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر۔ تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا۔ اونٹنی ہے کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ سورۃ الحج کی شروع کی آیات ہے، میں نے سورۃ القیامہ میں بھی کور کی تھی، آج کراس ریفرنس کے طور پہ ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہوں اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو، یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں۔ شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے، لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے۔ وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں گے۔ انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے، تو وہ وحشی جانور بھی، کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو۔ بدلے کا دن ہے جی وہ،
मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का दिन बदले का दिन है। दुनिया में किसी बड़े से बड़े बदमाश की बदमाशी चल सकती है, लेकिन आखिरत में लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस अकेले अल्लाह की जो सब पे छाया हुआ है। आप देखें, ये सूरतुल मोमिन की आयत है। अल्लाह ने क़यामत के दिन अपना नाम ही अल क़हार रखा हुआ है, सब पे छाया हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है उस दिन वाशी जानवर भी सहमे में खड़े होंगे एक जगह। व इदल बिहार सुज्जिरत, जब समुंदर भड़का दिए जाएंगे। व इदा दक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, आगे जाके आएगा ना, जमीन को कूट कूट के बराबर कर दिया जाएगा। ये जमीन को फ्लैट कर दिया जाएगा, सारे पहाड़ ऊंची नीची चीजें सब खत्म कर दी जाएंगी। तो ज़ाहिर है इसका एंड रिजल्ट यही निकलना है कि जमीन के अंदर जो लावा है वो बाहर आ जाएगा, या एटलीस्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये जो समुंदर है, आपको पता है समुंदरों के नीचे भी आतिश फिशां हैं। बाज़ औक़ात समुंदरों के अंदर आतिश फिशां फटते हैं तो एक नए नए जजीरे भी नमूदार हो जाते हैं। अक्सर टीवी पे खबर भी आती है कि फलां समुंदर में, पैसिफिक ओशन में या अटलांटिक, लेकिन उसकी वजह से जमीन के इस लावे की वजह से समुंदर के अंदर वेव्स पैदा होती है, जैसा कि बाहर से पत्थर मारने की वजह से होती हैं। चाहे बाहर से पत्थर मारा जाए, चाहे अंदर से पत्थर हो, तो वो एक दफा वेव्स तो निकलेंगी, और वही वेव्स हैं जो सुनामी की शक्ल में है। और आप जाके जरा यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, एक एक सुनामी आता है तो लाखों लोगों की जिंदगी और करोड़ों की और अरबों डॉलर्स की जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको खत्म कर देता है। तो क़यामत वाले दिन भी यही होना है कि वो लावा जब उगला जाएगा तो ये जो बड़े बड़े समुंदर हैं ना, ये समझें कि देगें बन जाएंगी। जैसे देग आप आग के ऊपर चढ़ा दें, अब ये सारे समुंदरों के नीचे जब ये आग सुलग रही होगी तो वो नक्शा हुआ इदल बिहार सुज्जिरत, जब समुंदर भड़का दिए जाएंगे। ज़रा समुंदर के अंदर आग लग जाएगी, कैसे? समुंदरों के नीचे वो आतिश फिशां की देगें होंगी, तो ये समुंदर के पानी भी गर्माइश की वजह से उबल रहे होंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सर इंसान की जाए पनाह क्या होगी फिर? तो खुशनसीब तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के साये के सिवा, यानी उसके अर्श के साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा, और 7 तरह के लोग उसके अर्श के साये के नीचे होंगे। उनमें से एक शख्स वो है जिसने जवानी में तौबा कर ली। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, ये पैगंबरों का तरीका है जवानी में तौबा करना। तो बूढ़ा होके तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम कभी भी नेकी का आला दर्जा हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ अपने रब को ना दे दो। इंसान की ज़िंदगी में सबसे पसंदीदा चीज़ उसकी जवानी है। जो जवानी अपने रब को दे दे तो ज़ाहिर है वो फिर इस चीज़ का हकदार है कि उसे अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो।